السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گائز، ہم آج کی ویڈیو میں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتائیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلا، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ اگرچہ ان کی طرف سے کچھ زیادتی ہو۔ مطلب ماں باپ کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کچھ بھی چاہے، مطلب وہ اتنی زیادتی تو نہیں کریں گے کہ ہم انہیں تکلیف پہنچائیں۔ اور زبان سے، برتاؤ سے ان کی تعظیم کرو، یعنی ہمیشہ ان کی عزت کرو، مطلب ہر وقت ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرو، یعنی ہر جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرو، ان کی ہیلپ کرنا، یہ سب کرنا فرض ہے۔ اور اگر ان کو ضرورت ہو مال کی تو مال سے ان کی خدمت کرو، اگر وہ کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، چاہے جو ہو، ہر طرح سے ان کی خدمت کرو، مال سے، چاہے خدمت کر کے، چاہے ہاتھ پیر سے، چاہے جیسے، ہر طرح سے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا، ان کے لیے دعائیں مغفرت و رحمت کرتے رہیں، نفل عبادت اور خیرات کا ثواب ان کو پہنچاتے رہیں، یعنی جب انتقال ہو جائے تو دعائیں مغفرت کریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، ان کے لیے جتنا ہو سکے ان کے لیے عبادت کریں اور خیرات کریں سب، اور جتنا ہو سکے ان کے لیے ثواب پہنچائیں تاکہ ان کی قبر میں آسانی ہو۔ دوسرا، ان کے ملنے والوں کے ساتھ احسان اور خدمت سے اچھی طرح پیش آئیں، یعنی ان کے دوست ہیں، ان کے اہل والے ہیں، جو بھی ہیں، جن سے آپ کے ماں باپ ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بھی ملیں، آپ بھی ان کے ساتھ اچھے سے بات چیت کریں، ان کی خدمت کریں، یہ بھی ان کے لیے ایصال ثواب ہی ہوگا۔ اور تیسرا، ان کے ذمے جو قرض ہو یا کسی جائز کام کی وصیت کر گئے ہوں اور خدا تعالیٰ نے مقدور دیا ہو، اس کو ادا کرے، یعنی جیسے انہوں نے کسی سے کچھ لیا ہے اور وہ نہ دے پائیں، اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، تو آپ اس کو دے دیں۔ اور اگر کسی جائز کام کا انہوں نے وعدہ کیا ہو کسی سے، جیسے کہ مثال کے طور پر مسجد بنوانے کا یا مدرسے میں کچھ دینے کا، تو اس کو آپ پورا کریں۔ اور چوتھا، ان کے مرنے کے بعد خلاف شرع رونے اور چلانے سے بچے، ورنہ ان کی روح کو تکلیف ہوگی، یعنی اگر آپ کے ماما پاپا کا انتقال ہو جائے تو روئے چلائیں نہ، کیونکہ ان کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور دادا دادی اور نانا نانی کا حکم شرع میں مثل ماں باپ کے ہیں، ان کے حقوق بھی ماں باپ کے مثل ہی سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح خالہ اور ماموں مثل ماں کے اور چچا پھوپھی مثل باپ کے ہیں، یعنی جیسے دادا دادی، پھوپھا پھوپھی، یہ سب رشتے ہمارے باپ کے مانند ہیں، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ بھی خدمت کرنا چاہیے۔ اور خالہ، خالو، ماموں، مامی، یہ ہماری ماں کے مانند ہے، کیونکہ یہ ہمیں ماں سے یہ رشتے ملے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے، ان سے بھی اچھی طرح پیش آنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ہر حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔